اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی سسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ زہرا نقوی صبح ہدایت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج 19 جمادی الاول ہے، 21 مارچ جمعۃ المبارک ہے، اور صبح ہدایت کا آغاز ہو گیا ہے دعا سے، اور آج بھی یہاں پر بھی واقعی ایسا لگ رہا ہے صبح ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے کافی دن کے بعد دوبارہ، تو اچھا موسم ہے یہاں پہ مانچسٹر میں، اور امید ہے آپ کا جو باہر کا موسم ہے، دلوں کا موسم ہے، وہ بھی اچھا ہوگا۔ نوروز کی خوشیاں بھی آپ نے منائی ہوں گی، اور نوروز کے بعد جو پھر اگلی، کل ہم جیسے بات کر رہے تھے، اگلی جو زندگی ہے، تبدیلی کی زندگی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ ضرور اپنے اندر جو کمیاں تھیں، برائیاں تھیں، خامیاں تھیں، ان کو دور کر کے نئی زندگی کے ساتھ اچھے انداز میں ہم اسی طرح گزاریں گے جس طرح سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو جمعۃ المبارک بھی ہے، دعا سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد سنہری بات جانیں گے۔ ثواب کمائیے سیگمنٹ میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ چھوٹا عمل عظیم ثواب سیگمنٹ ہوگا۔ خبریں اور کرنٹ افیئرز ٹائم میں آج تازہ ترین خبریں بھی ہیں۔ بحرین کے جو بادشاہ ہیں وہ پاکستان آئے، پھر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کسی ملک نے فوج مانگی نہ ہی بھیجنے کا ارادہ ہے، تو بہت سی جو باتیں باہر آؤٹ ہو گئیں، تو اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ بیان دینا پڑا ہے کہ نہ انہوں نے فوج مانگی ہے، نہ ہم بھیج رہے ہیں۔ اور پھر بحرین کا بھی کی طرف سے یہ بیان ہے کہ پاکستان سے دفاعی تعاون مانگا، نہ کوئی رقم دی۔ تو یہ جو دونوں چیزیں آؤٹ ہوئی تھیں، تو اس کی وجہ سے اب دونوں ممالک کے جو سپوکس مین ہیں یا سربراہان ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، لیکن اس میں سچائی کتنی ہے، حقیقت کتنی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 40 سال بعد کوئی اگر ملک کا سربراہ آتا ہے ایک ملک میں، تو ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر آگے چل کے بات کریں گے۔ اور جو آج تصویر بولتی ہے، اصل میں جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا، اسی سے متعلق تصاویر بھی ہیں۔ آج کے ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ ہے عالم دین، یعنی ہم جیسے عموماً بات کرتے ہیں کہ کسی بھی طبقے یا کسی بھی معاشرے یا ملک کے اگر دو طبقات ٹھیک ہو جائیں، علماء کرام اور حکمران اگر اپنی اپنی ڈیوٹیاں صحیح طور پہ سر انجام دیں، تو وہ معاشرہ بہت ہی بہترین ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا جو واسطہ ہے، عام جو لوگوں کا واسطہ ہے، آج جمعہ بھی ہے، ہم اپنے اپنے علماء کرام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کے خطبات بھی سنیں گے، لیکن ایک اچھے عالم دین کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی معرفت جو ہے وہ اس حوالے سے ہم اس پر بات کریں گے۔ اور محض کیا ایک عالم دین کا حلیہ اپنا لینے سے کوئی عالم دین بن جاتا ہے، یا اس کی ہم رہنمائی حاصل کر کے کتنا زیادہ نقصان اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، خاندان کو دے سکتے ہیں۔ تو آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے، عالم دین آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور مجھے امید ہے بہت سے علماء کرام بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، جو بہت سا ٹائم لگا کے اپنا زندگی وقف کر کے انہوں نے اس ماشاءاللہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے نام بھی خراب کرنے کے در پہ ہیں۔ تو ایسے لوگ جو شارٹ کٹ استعمال کر کے محض حلیہ اپنا کے ان لوگوں کا بھی ایک تاثر یا ایک امیج خراب کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اصل میں عالم دین ہوتا کیا ہے، اور اصل عالم دین جو ہے ان کی کیا کوالٹیز، اور انہوں نے کیا کیا قربانیاں دے رکھی ہیں اپنے معاشرے یا اپنے ممالک کے لیے۔ تو یہ آج کا ٹاپک ہے، امید ہے، اور سسٹر سے انشاءاللہ ہم بھرپور اس پر استفادہ بھی حاصل کریں گے۔ تو سسٹر، آج کا جو سنہری بات کا سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، آج سنہری بات میں ہم حدیث رسول بیان کریں گے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ زمانے کے امام کی معرفت اس حد تک بہت ضروری ہے کہ ہمیں صرف یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا نام کیا ہے، غیبت میں ہے یا نہیں۔ زمانے کے امام کی معرفت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے امام چاہتے کیا ہیں ہم سے۔ دعائیں کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ سب عبادت کا تعلق خدا سے ہے، اور امام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح رہا جائے اور زندگی کیسی گزاری جائے۔ تو زندگی کے جو پہلو ہیں ہمارے، اس میں اگر ہم امام کی معرفت ہمیں ہو، امام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی کوشش کریں، تو یہ پھر ہمیں ایک سچا اور پکا عاشق بناتی ہے امام کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ لیجیے ناظرین، سنہری بات آپ نے سنی، اور اسی کے علاوہ جو ہماری ایک کیمپین جاری ہے، آپ لال پٹی پہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کیمپین سے متعلق معلومات دیکھ رہے ہیں۔ 313 ہمیں ان بہن بھائیوں کی تلاش تھی جنہوں نے ون آف ڈونیشن 110 پاؤنڈ دینا تھا،
اور رات جو پروگرام ہوا اس میں ہم نے تقریباً 250 افراد ہمارے ساتھ وہ شامل ہو گئے. کچھ ریکارڈنگ دیکھ کے ہمارے بہت سے معزز ناظرین نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. اب بھی یہ پیغام جاری ہے، جب تک 313 افراد پورے نہیں ہوتے یہ کیمپین جاری رہے گی. اور مجھے امید ہے جو لوگ اب یہ پیغام سن رہے ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن ہماری کھلی ہے، آپ اس ڈونیشن ہاٹ لائن پہ فون کریں اور اس کار خیر میں حصہ لیں. ثواب کمائی سیگمنٹ ہے اور اس میں نعت سننے سے پہلے نماز ٹائمنگ آپ کو بتا دوں. ظہرین کا وقت آج لندن میں 12:08 ہے اور مغربین 6:31. کل فجر کا وقت ہوگا 4:26 پر. آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:08، مغربین 6:31 اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 4:26 پر. اور آگے بڑھتے ہیں، ایک خوبصورت نعت سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.